الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے محترم بھائیو، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک جسم سے۔ روح اور جسم سے مرکب ہو کر انسان بنا ہے۔ جیسے روح کو بیماریاں لاحق ہیں، جسم کو بیماریاں لاحق ہیں۔ روح کا علاج، جسم کا علاج، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جسم کو بیماریاں لگ گئی، ٹھیک اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح سے اور جسم سے۔ جیسے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح ٹھیک روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جس طرح جسم کو بیماریاں لگ جائے تو ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے، حکیم ان کا علاج کرتا ہے، طبیب ان کا علاج کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر روح کو بیماری لگ جائے تو اولیاء اللہ اس کا علاج کرتے ہیں، صوفیان عظام اس کا علاج کرتے ہیں، علماء کرام اس کا علاج کرتے ہیں، اہل التقوی اہل المغفرہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے جسم کی بیماریوں کو تو بیماریاں سمجھا ہے، روح کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ سر درد ہو جائے جلدی سے گولی کھاتے ہیں، بھئی بڑھ نہ جائے، بخار ہو جائے جلدی سے جا کے دوا لیتے ہیں کہیں بڑھ نہ جائے، درد ہو جائے پیٹ میں جلدی سے دوا لیتے ہیں کہیں بڑھ نہ جائے۔ اتنے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم جسم میں بیمار ہو جائیں، سارا نظام معطل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں اور بندیوں، اگر روح بیمار ہو جائے تو آخرت بھی گئی، روح بیمار ہو جائے تو آخرت بھی گئی۔ جتنا علاج آپ جسم کی بیماریوں کا کرتے ہو اس سے 100 گنا زیادہ علاج روح کی بیماریوں کا کیا جائے، کہ دنیا تو پھر بھی کٹ جائے گی، آخرت نہیں کٹنے والی۔ تو روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے جسم کی بیماریوں کو تو بیماریاں سمجھا ہے، روح کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھا۔ اور یہ بات تو مسلم ہے، جب آدمی کسی چیز کو سمجھے گا نہیں تو علاج کیوں کرائے گا؟ جیسے میں نے پہلے درس میں بھی کہا، ہمیں کوئی آ کر کہے صحت مند کو جاؤ بھی ڈاکٹر سے علاج کراؤ، وہ کہتا احمق میں تو ٹھیک ہوں، اس لیے اس نے بیماری نہیں سمجھی۔ تو روح کو اتنی ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، ہم نے بیماری نہیں سمجھی اس لیے ہم علاج نہیں کراتے۔ تو پہلے اس بات پر اپنا ذہن آمادہ کرو کہ انسان جب دو چیزوں سے مرکب ہے، روح سے اور جسم سے، تو پھر سمجھ لو جیسے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں روح کو بھی ہوتی ہیں۔ جیسے جسم کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، روح کی بیماریوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اپنی روح کا بھی علاج کراؤ، روح بیمار ہے۔ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو روح کو لگی ہوئی ہیں، لیکن آج اس درس میں صرف اتنی بات میں دل و دماغ میں بٹھا دینا چاہتا ہوں کہ بھئی کم سے کم اس بات کو تو تسلیم کر لے کہ روح کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ جب بیماری کا پتہ چل جائے گا، یہ اندازہ ہو جائے کہ لگتی ہیں بیماریاں، اب آدمی سوچے گا کون کون سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور جب سوچے گا تو علاج ممکن ہو جائے گا۔ ہمارے روح کو بیماریاں لگتی ہیں بے تحاشا، اور اتنی مہلک خطرناک بیماریاں لگتی ہیں جو جسم کی بیماریوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ جسم کی بیماری صرف جسم کو گلاتی ہے، اور روح کی بیماری تو دنیا بھی خراب کرتی ہے، آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ اب مثلا روح کی بیماریاں میں چند ایک بتاتا ہوں۔ روح کی بیماری کیا ہے؟ ہم شرک کرتے ہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ اب جب ہم اس کو بیماری نہیں سمجھیں گے، شرک کا علاج نہیں کرائیں گے۔ گالی دینا روح کی بیماری ہے، جب ہم اس کو بیماری نہیں سمجھیں گے تو بتاؤ گالی کا علاج کہاں سے کرائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے کہ صاحب ہمارا علاج کر دو، ہم گالیاں دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے گالیاں دینے سے منع کی، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ زنا روح کی بیماری ہے، شراب روح کی بیماری ہے، جھوٹ روح کی بیماری ہے، جھوٹی قسمیں روح کی بیماری ہے، نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری ہے، ذکر نہ کرنا روح کی بیماری ہے، دین سے بھاگنا روح کی بیماری ہے، دین کی بات نہ سننا روح کی بیماری ہے، قرآن پڑھنا نہ دل نہ کرے روح کی بیماری ہے، نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے روح کی بیماری ہے، کینہ روح کی بیماری ہے، بغض روح کی بیماری ہے، دشمنی روح کی بیماری ہے، اندر بہت سارا بغض رکھنا دوسرے کے لیے روح کی بیماری ہے۔ اتنی مہلک بیماریاں ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں بغض ہوگا اللہ اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے، یہ روح کی بیماری ہے۔ لوگوں سے بولنا چھوڑ دینا بلا وجہ بات بات پر روح کی بیماری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی سے بلا وجہ بولنا چھوڑ دے، الا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے کسی مسلمان سے بلا عذر شرعی 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑا اور پھر وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی روح کی بیماری ہے بولنا چھوڑنا۔ گالی دینے والا اتنا ذلیل ہے، اتنا ذلیل ہے اللہ کی نظروں میں
کہ جو آدمی بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، جتنا وہ ذلیل ہے اس سے بھی زیادہ ذلیل گالی دینے والا ہے۔ اب دیکھو روح کی بیماری نے کتنا اللہ کی نظروں سے گرایا۔ کینہ، بغض، عداوت، نفل عبادت قبول نہیں، روح کی بیماری ہے۔ بولنا چھوڑا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کتنا بڑی بیماریاں ہیں کہ جس نے ہماری دعاؤں کو بھی روک دیا۔ آج کتنا بڑا مجمع دعائیں مانگتا ہے پر دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بات بات پر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو مسلمانوں سے بولنا چھوڑ دے بلا عذر شرعی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اتنی سخت بیماری، ہمارا بچہ گالیاں دیتا ہے، ہم ہنس جاتے ہیں، کوئی نہیں بڑا ہو کے سمجھ لے گا۔ تمہارے بچے کو سر میں درد ہو تو فوراً کہتے ہو بچے کا علاج کراؤ، محلے پڑوس والے، گھر والے، دائیں بائیں والے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ تم احمق ہو، بچے پر ترس نہیں کھاتے، اس کو سر میں درد ہے علاج نہیں کرتے، لیکن بچہ گالی دیتا ہے۔ کسی نے نہیں آ کے کہا کہ صاحب آپ کے بچے کی روح بیمار ہے، گالیاں دے رہا ہے، جاؤ علاج کراؤ اس کا، اس لیے کہ ہم نے اس کو بیماری نہیں سمجھی۔ اس لیے امراض روح کو امراض روح سمجھیں، پھر اس کا علاج بھی ممکن ہوگا اور علاج کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر گالی دینا ہے تو یہ روح کی بیماری ہے، اہل اللہ سے علاج کراؤ۔ زنا کرتے ہو چھٹتا نہیں ہے، اہل اللہ سے علاج کراؤ، سزا پاؤ گے، بہت بھیانک سزا ہے شریعت مطہرہ میں۔ چوری کی عادت نہیں جا رہی، اہل اللہ سے علاج کراؤ۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اہل اللہ سے علاج کراؤ۔ روزہ رکھنے کو مزہ نہیں آ رہا، اہل اللہ سے علاج کراؤ۔ اللہ کا ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا، اہل اللہ سے علاج کراؤ۔ یہ طبیب ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء اللہ، یہ طبیب، حکیم، معالج ہیں، کس کے؟ روح کے۔ یہ روح ہماری درست کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، امراض روح بڑے مہلک ہیں، خطرناک ہیں، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ اور اگر آج روح کے امراض کو امراض نہ سمجھا گیا تو اس کا علاج بھی کوئی نہیں کرائے گا۔ پہلے اس بات پر آؤ کہ روح کے امراض کو امراض سمجھو، پھر اس کے معالج کو تلاش کرو۔ اس کے حکیم، طبیب، ڈاکٹر کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبت میں جاؤ اور ان سے کہو یہ بیماریاں ہیں ہمیں، وہ آپ کی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج امت کو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی روح کے علاج کرائیں، جیسے جسموں کا علاج کراتے ہو۔ اپنے بھائی کے جیسے جسم کا علاج کرتے ہو، روح کا بھی علاج کراؤ۔ اپنی بیوی، بہن، بیٹی کا اگر جسم کا علاج کرتے ہو، روح کا بھی علاج کراؤ۔ جیسے اللہ کے برگزیدے بندے ہیں، ایسے اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی ہیں۔ اپنی بہن بیٹی کو خاص ان عالمات، اللہ کی ولی، نیک پردہ خاتون کی صحبت میں بھیجو تاکہ ان کے اثرات مرتب ہوں اور آپ کے گھر میں اللہ کی برگزیدہ بندی بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام روح کے امراض کو صحت میں بدلے اور ہماری روح کو بھی صحت مند بنائے، ہمارے جسم کو بھی صحت مند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔